اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ذاکرہ ربیہ فاطمہ آپ کو استقبال کہتی ہوں، آغاز کلام کرتی ہوں پروردگار عالم کی تعریف سے کہ جس کی مدحت تک کرنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ملتی، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، جس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا نہیں کر سکتے، نہ بلند پرواز ہمتیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ پروردگار عالم جو دور اتنا ہے کہ ساتوں آسمان سے زیادہ دور ہے، لیکن خدا کی قسم قریب اتنا ہے کہ شہرگ حیات دور ہے اور وہ قریب ہے۔ اس کا بہت احسان ہے، بارہا شکر کیے جائیں، لاکھ سجدے بجائے لائے جائیں، مگر اس کا شکر کرنا ممکن نہیں ہے کہ جس نے بنی نوع انسان کو کبھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، وہ جس نے ہمیں ایسے در سے وابستہ کر دیا کہ جس در سے بے شعور باشعور ہو جاتے ہیں، آگہی نہ رکھنے والے آگاہ ہو جاتے ہیں، بے ذر ابوذر ہو جاتے ہیں۔ محرم الحرام ایام عزا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جگہ جگہ عزا خانے سج رہے ہیں، تمام تر محبان آل محمد، محبان حسینی اور جو دل میں انسانیت کا درد رکھتا ہے، آج وہ ہر شخص امام مظلوم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے سرنگوں نظر آتا ہے۔ قافلہ در قافلہ، غول در غول، کاروان در کاروان لوگ حرم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کا وہ جانا قبول کرے، امام زمانہ ان کا جانا قبول کریں، امام زمانہ ان کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ اور جو نہیں جا پا رہے، میں جانتی ہوں بہت رنجیدہ ہوں گے، بہت افسردہ ہوں گے، دل بے چین ہوں گے، چاہتے ہوں گے کسی طرح پر لگائیں اور اڑ جائیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بابرکت حرم میں کہ جہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور انشاءاللہ جو آج اس سال نہ جا سکے، میں دعا گو ہوں پروردگار عالم اگلے برس اس در سے متمسک رہیے، اس در سے مربوط رہیے، امیدوں کو ٹوٹنے نہ دیں۔ انشاءاللہ اگلے برس ضرور آپ یاد کیے جائیں گے، ضرور آپ کی بھی حاضری آقا کے دربار میں ہوگی۔ لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے، ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، ہر دل رکھنے والا جو اس سینے میں گوشت کا ٹکڑا رکھتا ہوگا، وہ چاہتا ہوگا، وہ جانتا ہوگا، وہ اپنے دل کو امام مظلوم کے لیے ان آنسوں کو بہانے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، میری جان قربان جائے ان ذوات مقدسہ کے کہ جن کے اوپر آنسو بہانے سے جو اشک، جو آنکھ امام حسین کے غم میں اشک بار ہوتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم تمام لوگ جاتے ہیں، کچھ دعائیں لے کے جاتے ہیں، چاہتے ہیں امام مظلوم سے دعا کرے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی شادی کی منتیں مانگتا ہے، کوئی مختلف گھر کی، مال کی، دولت کی، دنیا کی، آخرت کی منتیں مانگتا ہے۔ مگر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعاً چاہتے ہیں کہ ہم اب جائیں تو واپس نہ آئیں؟ یا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں تو واقعاً ہم امام کا دیدار کر کے آئیں گے؟ ہم میں سے کون ہے ایسا جو کہتا ہے کہ واقعاً، کون چاہتا ہے کہ ہم جب امام کو سلام کہیں تو وہاں سے جواب آئے؟ یقیناً بہت کم، قلیل لوگ ہوں گے، کیونکہ کم لوگ ہیں جو تفکر کیا کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو تدبر کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بار اب اگر کربلا جائیں گے تو دیدار امام کے بغیر واپس نہ آئیں گے۔ اور جو نہیں سوچتے، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم امام کو دیکھ سکیں، امام کا دیدار کر سکیں؟ عزیزان، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے،
یہ ہماری بدگمانی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام مظلوم ہمیں اپنا دیدار نہیں کرا سکتے. ہم اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ امام کا رتبہ کہاں ہے, امام کس درجے پر ہیں اور ہم کتنے ناقص درجے پر ہیں. امام جیسی اعلیٰ ذات ہمیں اپنا دیدار کرائے. لیکن یقین جانیے یہ سوچ, یہ عقیدہ بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, مگر فقط یہ سوچنا کہ وہ بہت اونچے ہیں, وہ اپنا دیدار ہمیں نہیں کرا سکے, یہ کم عقلی ہے. کیونکہ ان کی ذات ناممکنات سے دور ہے, وہ ناممکنات پر تصرف رکھتے ہیں, وہ ہر بات کو ممکن رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں. وہ چاہیں, خدا کی قسم ہم بے شک بہت گناہگار ہیں, مگر ان کی نظر کرم جتنی تقوی والوں پر ہے اتنی زیادہ, اور اس سے زیادہ ہم گناہگاروں پر بھی ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم چاہیں گے, امید رکھیں گے, اپنے کیریکٹر کو, اپنے کردار کو اتنا بلند بنا لیں گے, ان کے در سے متمسک ہو جائیں گے, مربوط ہو جائیں گے, اگر ہم اس تمام تر معمولات زندگی میں ان تمام چیزوں کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں, تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو چاہتے دیدار امام رکھتے ہیں, امام انہیں مایوس نہیں کرتے, امام ان کے دیدار کو آتے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گی, ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس کے ذریعے سے امام کی زیارت کرنا بہت آسان ہے. ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں, جو چاہتا ہے کہ امام کے در پہ جائیں گے اور امام کی زیارت کریں گے, خدا تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرما لے. لیکن جو چاہتا ہے کہ ہم یہاں ہیں لیکن زیارت سے قاصر ہے, وہ نا امید نہ ہوں. آپ جہاں موجود ہیں اگر دل میں تمنا رکھتے ہیں تو امام ضرور آپ کو زیارت کرائیں گے. ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے جو کوش گزار کرنا چاہیں ضرور سنیے گا, میں چاہتی ہوں آپ کے کوش گزار کرتی جاؤں. ایک مرتبہ ایک شخص تھا جسے آپ کے اور میرے دل میں تمنا ہوتی ہے نا کہ کاش ہم دیدار امام کر سکیں. بڑا پریشان رہتا تھا, ہر وقت دل میں جستجو کرتا تھا کہ کاش میں بھی دیدار امام کر سکوں. ایک مرتبہ بہت رنجیدہ ہوا اور شوق زیارت دل پہ عمدہ, ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا کہ اے میری زوجہ, یہ لو کچھ پیسے ہیں, انہیں اپنے پاس رکھو, میں دیدار امام کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ زوجہ نے کہا, میرے والی تم دیکھ رہے ہو ہماری حالات کیا ہیں, ہم کتنے فقر و فاقہ میں مشغول ہیں, اور تم ہمیں ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا, وہ جو ممکنات کے مالک ہیں, وہ کہ جس کے ہاتھوں میں تمام تر زمانے کا جو امام ہے, اس تمام تر زمانے کے جو ولی العصر ہیں, جو زمانے کے امام ہیں, میں ان کے سپرد تمہیں کر کے جا رہا ہوں. مجھے گمان ہے کہ اگر میں یہاں رہ گیا تو شوق زیارت سے کہیں مر نہ جاؤں, مجھے نہ روک, مجھے جانے دے. تاریخ کہتی ہے سامان سفر باندھا اس نے, اور سامان سفر باندھ کر تیار ہو گیا جانے کے لیے. سفر کے لیے چلا ہے, دل میں تمنا ہے کہ اب امام کی زیارت کروں, اب امام کی زیارت کروں. بغداد گیا, سامرہ گیا, کاظمین گیا, کوفہ گیا, کربلا گیا, تمام جگہ گیا. سفر میں 6 ماہ گزر گئے. اب جب 6 ماہ گزر گئے کیا ہوتا ہے, نا امیدی, کفر انسان کے ذہن میں جنم لینے لگتا ہے, مایوسی انسان کے دل میں گھر کرنے لگتی ہے. ایک مرتبہ جب 6 ماہ کا عرصہ گزرا, دل میں خیال آیا کہ کیوں کر اب میں یہاں پر رکوں, کہ جب امام مجھے دیدار کرانے کو تیار نہیں ہے, میرے بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے, پریشان ہوں گے, کیا کروں. ایک مرتبہ نا امیدی کے, مایوسی کے آنسو چہرے پر پڑنے تھے. سامان سفر باندھ لیا اور دل میں تمنا کرتا جاتا ہے, مولا آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا, کیا ہوتا جو ایک وقت آپ کا دیدار کر لیتا. بہرحال ہو سکتا ہے بہت گناہگار ہوں, آپ کا دیدار کرنے کے قابل نہیں ہوں, ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا دیدار کروں, تو جا رہا ہوں. کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میں اپنے اعمال اور میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں. تاریخ کہتی ہے ابھی وہاں سے چلا ہے, آگے بڑھا, آنکھوں سے زار و قطار آنسو, نا امیدی کے, مایوسی کے, اپنے آپ کو در اہل بیت سے متمسک تو جانتا ہے مگر امید توڑ بیٹھا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھا, دیکھا سامنے سے گھڑ سوار آ رہا ہے. اب ایک مرتبہ گھڑ سوار نے اسے روکا, کہا رکو, کہاں جاتے ہو؟ کہا میں اپنے وطن جا رہا ہوں. کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا فلانی جگہ رہتا ہوں. ایک مرتبہ
اور شخص نے، اس گھڑ سوار نے کہا یہ کچھ امانت ہے، کیا تم اسے ایک شخص تک پہنچا دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، مجھے پتہ بتا دو کہاں جانا ہے۔ ایک مرتبہ پتہ بتایا گیا، کہا فلانے محلے میں جاؤ گے تو کالے رنگ کا دروازہ ہوگا جو تم پہ کھول دیا جائے گا، دیکھو وہاں پر ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں گے، خون سے آلودہ ہوں گے، بس دیکھو گھبرانا مت، جب وہ دروازہ کھولے تو اس کے ہاتھ کسی انسانی خون سے نہیں رنگے ہوں گے، بلکہ اس کے ہاتھ وہ ذبیحہ کی قربانی کرتا ہوگا، وہ قصاب ہوگا، تو ذبیحے کے خون سے، جانور کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، تم اسے امانت دے دینا۔ بس ایک مرتبہ وہ گھڑ سوار جانے لگا، اس نے روکا کہ بھائی رکو تو صحیح، بتاتے تو جاؤ تمہارا نام کیا ہے، میں اس سے کیا عرض کروں گا، کس نے امانت دی ہے؟ ایک مرتبہ کہا اچھا پوچھے تو کہہ دے رہے ناحیہ مقدس نے امانت دی ہے۔ بس ایک مرتبہ ذہن نے کام نہیں کیا، امانت کو لیا، پریشان تھا، سوچ بچار کر رہا تھا، ایک مرتبہ اپنے آبائی علاقے میں چلا گیا، اپنے گھر پہنچنے والا تھا تو کہتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ میں پہلے امانت عطا کر دوں جس کی وہ امانت ہے۔ بس ایک مرتبہ امانت لے کے پہنچا فلانے محلے میں اور دیکھا وہی کالے رنگ کا دروازہ ہے، دق الباب کیا۔ ایک مرتبہ جب دق الباب کر کے دروازہ کھلا تو دیکھا جو علامت بیان کی تھی اس کے برعین، اس کے عین مطابق سامنے ہاتھ ہے۔ اب جس کے ہاتھ خون سے آلودہ تھے، ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھپانے لگا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو ایک مرتبہ وہ شخص جو امانت لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے اے مؤمن، اے بندہ خدا پریشان نہ ہو، میں تیرے لیے امانت لے کر آیا ہوں، میں جانتا ہوں تیرے ہاتھ کسی انسان کے خون سے نہیں رنگے ہیں بلکہ تو قصاب ہے، ذبیحہ قربان کرتا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ ایک مرتبہ دیکھے کہتا ہے میں حیران ہوں، تو نے کبھی مجھے دیکھا نہیں، کبھی جانتا نہیں، لیکن یہ کیسے پتا میں قصاب ہوں اور ذبیحہ قربان کرتا ہوں؟ تو کہتا ہے میں تیرے لیے امانت لایا ہوں، میں عراق عرب سے آ رہا ہوں۔ کہا کیسی امانت؟ کہا یہ 400 درہم ہے، مجھے کسی نے تیرے لیے عطا کیے ہیں، میں چاہتا ہوں تجھے دے دوں۔ کہا 400 درہم کس نے عطا کیے ہیں؟ کوئی نام، کوئی نشانی کچھ بتایا ہے؟ تو کہتا ہے ناحیہ مقدس اپنا نام بتا رہا تھا۔ ابھی یہ سننا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گھر میں دوڑا، غسل کیا، وضو کیا، آیا اور آ کے اس کے گلے لگ گیا، اور گلے لگ کے کہتا خدا کی قسم مجھے بتا کیسے دکھتے ہیں میرے امام، مجھے تیرے وجود میں سے امام وقت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یہ بتا میرے امام کیسے ہیں، تو نے میرے امام کا دیدار کیا ہے، تو نے امام وقت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دیدار کیا ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے، تو کتنا خوش بخت ہے۔ ایک مرتبہ اس نے خود کو اپنے آپ سے اسے دور کر لیا، ایک مرتبہ تمام تر حواس جاتے رہے، اپنا ہوش کھوتا رہا اور کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ امام وقت تھے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ امام وقت تھے؟ تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے یقین تھا میرا مولا مجھ سے رابطہ کرے گا، کل رات میں نے نماز شب میں دعا کی تھی کہ مولا مجھ پر 400 درہم کا قرض ہے، مولا اگر میں نے نہیں اتارا تو وہ میرے بیٹے کو لے جائے گا، آقا میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کسی بھی طرح آ کر مجھے میرا یہ قرض ادا کریں گے، آقا آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں گا؟ تو کہتا ہے مجھے یقین تھا میں نے اپنے امام وقت سے دعا کی ہے تو مولا مجھے نا امید نہیں کریں گے، اور ناحیہ مقدس تو جانتا نہیں یہ لقب امام زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ اس نے وہ امانت اس کے سپرد کر دی، پریشان ہو گیا، دروازے سے ٹکرے لگا کر سر مار کے رونے لگا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے یا امام میں آپ کو پہچان نہ سکا، یا امام وقت کاش میں آپ کو پہچان جاتا، وائے ہو میری قسمت پر، تف ہو تجھ پر اے شخص کہ تیرا وقت کا امام تیرے سامنے موجود تھا اور تو اسے نہ پہچان سکا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کی طرف روتا پیٹتا، خود کو لعن طعن ملامت کرتا ہوا گھر کی جانب گیا اور ایک مرتبہ شکوہ کرتا، کہتا ہے مولا میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا، مولا ایک بار مجھے کہہ دیتے آپ ہیں، میں ایک بار آپ کا دل سے دیدار کر لیتا، اپنی آنکھوں کو سیر کر لیتا، مولا میں آپ کو گلے سے لگا لیتا، آپ کی خوشبو محسوس کرتا۔ اب یہ کہتے کہتے اپنے گھر پہنچا، تاریخ کہتی ہے نماز ادا کی اور وہیں پر سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ ایک مرتبہ ایک ہاتھ کو اپنے سر پہ محسوس کیا، جب ہاتھوں کو اپنے سر پہ محسوس کیا ایک مرتبہ آنکھ کھل گئی، چونکے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ناحیہ مقدس امام زمانہ امام محمد مہدی
آپ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سامنے بیٹھے ہیں اور ہاتھ اس کے سر پہ پھیر رہے ہیں. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا مولا اب آئے ہیں. مولا میں بار بار آپ کو تلاش کرتا رہا. مولا میری جوتیاں گھس گئی. مولا میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے. مولا کیا وجہ تھی کہ میں آپ کو پہچان نہ سکا؟ مولا وجہ کیا تھی؟ آپ میرے سامنے سے گزر گئے. مولا فرماتے ہیں ابھی تو جس شخص سے مل کر آیا ہے جانتا ہے وہ ایمان میں تجھ سے کم ہے, عبادات میں تجھ سے کم ہے, اعمال میں تجھ سے کم ہے, مگر جب اس نے رات میں دعا کی تو پورے یقین سے دعا کی کہ میں دعا کر رہا ہوں, میرا امام وقت مجھے ضرور جواب دے گا. لیکن جب تو گھر سے نکلا تو تیرے دل میں نا امیدی کی کیفیت تھی, تیرے دل میں امید کم تھی, مایوسی زیادہ تھی. جا تو رہا ہوں, اللہ جانے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو یقین کامل کے ساتھ نکلتا, اگر تو برجستہ ایمان کے ساتھ نکلتا, اعتماد کلی کے ساتھ نکلتا, تو اپنے میں امام وقت ہو کے وعدہ کرتا ہوں تو ابھی گھر سے قدم باہر نکالتا اور میں تیرے سامنے ہوتا. تو ابھی باہر قدم رکھتا اور میں تیرے سامنے موجود ہوتا. امام فرماتے ہیں کیا تو جانتا ہے جب تم روتے ہو اور خدا تعالیٰ سے کچھ طلب کرتے ہو, ہم خداوند کی بارگاہ کی خداوند عالم کی بارگاہ میں مصلی بچھاتے ہیں, اپنے گریبان کو چاک کر کے تمہارے لیے دعا طلب کرتے ہیں. جب تم ہمارے لیے ایک قدم بڑھاتے ہو ہم خود تمہارے دیدار کو آتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے امام ہمیں دیدار کرا سکیں. خدا کی قسم ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں, روایات بھری پڑی ہیں. عالم, بہت سے عالم کہتے ہیں کہ امام کو دیکھنا, امام کا دیدار کرنا مشکل نہیں ہے, مگر دل میں امید ہونی چاہیے. آج وہ شخص, آج وہ لوگ جو دربار امام حسین, حرم امام حسین میں موجود ہیں, جو اس حرم کے گنبد کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی, بے شک ان کی دعا رد نہیں ہوتی. تو اس بار میں چاہتی ہوں کہ جب آپ جائیں, بے شک میں زبان میں تاثیر نہیں رکھتی, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, اور فضائے مجازی میں میری تمام تر گفتگو گونج رہی ہے, اکیلے بیٹھ کے تو کلام نہیں کر رہی, اور میں جانتی ہوں تمام تر اپنی اپنی شعبوں کے متخصصین میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں, مگر وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ امام وقت سے جب کچھ طلب کیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت جواب دیتے ہیں. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں, دنیا کے عاملوں سے, دنیا کے باباؤں سے, دنیا کے لوگوں سے جو خود کو کہتے ہیں نا کہ آؤ نجومیوں سے, آؤ ہمیں اپنا ہاتھ دکھاؤ, ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون سا راستہ حق ہے, کون سا راستہ سچ ہے, آؤ ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا مستقبل کیا ہے, تمہارا فیوچر کیا ہے. تو خدا کی قسم ان کی جانب جانا چھوڑیے. عزیزان من, امام حسین کے چاہنے والے, امام حسین کے عشق رکھنے والے جہاں بیٹھ جائیں, دیدار امام سے توقع رکھیں, امید رکھیں, متمسک ہو جائیں, انہیں وہی دیدار مل جائے گا. ایک نماز ہے, اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ کو ہدیہ کرتی چلوں. ایک بہت مجرب عمل ہے, ایک بہت مجرب وظیفہ ہے, اگر آپ نے کیا تو بہت یقین کیجئے میرا آزمودہ ہے, میں نے بارہا اسے ٹرائی کیا ہے, بارہا اسے ایکسپیرینسڈ کیا ہے, بارہا کوشش کی ہے, اور میں نے ہمیشہ اپنی مراد کو پایا ہے. کچھ اس انداز میں وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ بہت سی جگہ آپ کو مل جاتا ہے, اور بہت سی کتاب میں, وظائف الابرار میں اور کنز الاعمال میں, اس کے علاوہ مفاتی میں بھی یہ موجود ہے, مگر مختلف روایات کی وجہ سے اس میں جو عمل ہیں وہ کچھ مختلف ملتے ہیں. میں نے تمام ملا کر اور بہت مستند روایات کو اکٹھا کر کے یہ عمل آپ کو ہدیہ کرتی جاؤں کہ اگر کوئی حاجت دل میں ہو, چاہتے ہیں کہ وہ بر آئے, چاہے وہ زیارت امام حسین کی دعا ہو, چاہے کوئی بھی دعا ہو, کوئی بھی حاجت روا, اور وہ حاجت پوری نہ ہو رہی ہو اور آپ حاجت روائی چاہتے ہو, تو شب جمعرات اور شب جمعہ یعنی بدھ کی رات اور جمعرات کی رات باوضو ہو کر سونے سے قبل, سونے سے کچھ پہلے, اور بعض علماء کہتے ہیں نماز مغربین کے بعد, اور بہت سے علماء کہتے ہیں سونے سے کچھ پہلے, اس انداز میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں برائے ہدیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قربۃ الی اللہ, اور پھر اس انداز سے نماز ادا کرنی ہے کہ 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر,
اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون. بہت سے لوگ اسے اس نماز سے بھی ملاتے ہیں جس میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، مگر یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ مختلف نماز ہے. اسے شب جمعہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ اسے شب جمعرات اور شب جمعہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ سورہ فاتحہ دونوں رکعت میں پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جب نماز تمام کر جائیں تو تسبیح جناب فاطمہ اور 100 مرتبہ صلوات کے بعد اگر مرد ہیں تو سر برہنہ اور پا برہنہ آسمان کے نیچے جا کر، اور اگر خواتین ہیں تو سر ڈھک کر اور پا برہنہ آسمان کے نیچے جا کر اس انداز سے پڑھنا ہے کہ 595 مرتبہ یعنی 595 ٹائمز یا حجت القائم یا حجت القائم کا ورد کرنا ہے. پھر عرض کر دیتی ہوں، یا حجت القائم کا ورد 595 ٹائمز کرنا ہے، اور پھر جائے نماز کی جانب جا کر سجدے کی حالت میں جا کر یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجک ادرکنی ولا تہلکنی، یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجک ادرکنی ولا تہلکنی 70 مرتبہ سجدے میں کہنا ہے، اور سجدے میں ہی اپنی حاجت طلب کرنی ہے. اور پھر اٹھ کر یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا علی یا مہدی یا آخر الزمان ادرکنی، اور ان تمام ہستیوں کا واسطہ دے کر اپنی دعا پھر مانگنی ہے. خدا کی قسم امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو ہر ہفتے پڑھے اور یہاں تک پہلے ہفتے پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور نہ ہو تو دوسرے ہفتے پڑھے، اور تب بھی نہ ہو تو تیسرے ہفتے پڑھے. تو امام فرماتے ہیں اگر اس کی حاجت تیسرے ہفتے پوری نہ ہو تو خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے خواب میں آ کر اس حاجت کے پورے ہونے کا وقت بھی بتائیں گے اور اپنا دیدار بھی کرائیں گے. یقین کیجئے بہت آزمودہ اور بہت مجرب ترین عمل ہے، میں بہت بارہا کر چکی ہوں، اور اکثر تو ایسی ناممکن دعائیں میں نے مانگی ہیں جو میرے لیے ناممکن ہے، لیکن وہ صاحب تصرف ہیں، وہ صاحب ممکنات ہیں، ان کے لیے کیا ناممکن ہوگا. یقین کیجئے بارہا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی دعا ہو جو ممکن نہ ہو اور وہ دعا پوری نہ ہو سکے تاکہ میں دیدار امام کر لوں، تاکہ وہ چوتھا ہفتہ آئے اور مجھے امام کا دیدار ہو جائے. لیکن یقین کریں دوسرا ہفتہ آتا ہے، کبھی پہلے ہفتے دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی دوسرا ہفتہ مکمل نہیں ہوتا اور دعا قبول ہو جاتی ہے. بہت مجرب ترین عمل ہے. میں چاہتی ہوں آپ تمام یہ عمل کریں اور اپنی تمام تر دعاؤں کو بجائے اس کے کہ بیکار کے عاملوں کے بعد باباؤں کے پاس، اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے، ہم علم نجوم رکھتے ہیں، ہم آپ کے تمام تر کام پورے کروا دیں گے. خدا را ایسے لوگوں کا رخ نہ کیجیے جن کے پاس اہل بیت علیہ السلام کے در کے جیسی نعمت ہو. ان کے لیے ایسے دروں پہ جانا اچھا نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے در پر ہونے کے باوجود، آگہی رکھنے کے باوجود، باشعور ہونے کے باوجود، اس در کی اہمیت، اس در سے وابستگی ہونے کے باوجود کسی اور در پہ جائیں. خدا کرے وہ جلد وہ ساعت قریب ہو جب آپ اور ہم دیدار امام زمان کر سکیں. وہ وقت قریب ہو کہ جب ہم حرم امام حسین میں موجود ہوں اور کہیں مولا جب تک آپ کا دیدار نہ ہو میں واپس نہیں جاؤں گی. مولا آپ کو سلام عرض کرتی ہوں، جواب لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی. یقین کیجئے، امید رکھیے امام آپ کو جواب دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.